دا چیس بورڈ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ سیاسی بساط پر نئی سے نئی چال چلی جا رہی ہے اور ہم روز آپ کو اس چال سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ اہم موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے، اور سب سے پہلے ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسد طور ایک اسلام آباد کے صحافی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی صحافی ہیں جن کو مبینہ طور پر وردی میں ملبوس افسران نے گرفتار کر لیا تھا، سول وردی میں ملبوس افسران نے گرفتار کیا تھا، اور مبینہ طور پر یہ کچھ ریاستی اداروں کے حوالے سے سخت رائے رکھتے تھے، اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے ان کی ایک سخت رائے موجود تھی۔ انہی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حامد میر صاحب نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کی پاداش میں حامد میر صاحب کا شو 9 ماہ کے لیے عمران خان کے دور حکومت میں بند رہا تھا۔ اس دور میں اسد طور صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ بڑا ایکٹیو رہا کرتا تھا، اور ان کی حتی الامکان یہی کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح سے اسد طور کو قصوروار ثابت کیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ اس کی جو جبری گمشدگی ہے وہ جائز ہے۔ لیکن آج اسد طور جیسے صحافی اور ایسے کئی صحافی جنہیں پی ٹی آئی خود رد کرتی رہی ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ ٹرینڈز چلاتی رہی ہے، آج پی ٹی آئی کے حق میں بول رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی صحافتی لاٹ میں بہت کم صحافی ایسے رہ گئے ہیں جو واقعتاً جمہوری نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ اکثریت تعداد وہ لوگوں کی ہے جو کسی سیاسی جماعت کے اسپوکس پرسن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بہرحال اسد طور صاحب ایک اپرائٹ جرنلسٹ ضرور ہیں اور جمہوریت کے لیے ہمیشہ سے کنسرن رہتے ہیں۔ اس وقت تو پی ٹی آئی ان کے خلاف بات کر رہی تھی، لیکن آج یہ پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کی سی ایم کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے، جسے ابتدائی طور پر تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے فیک نیوز کہہ کر رد کر دیا ہے، لیکن ہم یہ سب جانتے ہیں کہ تخت لاہور کس کی راجدھانی ہے، اور کون یہ محسوس کرتا ہے کہ تخت لاہور پر کسی دوسرے شخص کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ گزرنے والے پچھلے 5 سال اس سیاسی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑے دل گرفتہ رہے ہیں، دل پر خنجر چلتے رہے ہیں، کیونکہ تخت لاہور جسے نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں پر کوئی اور براجمان تھا۔ حمزہ شہباز 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے کی ناکام کوشش کرتے رہے، لیکن بہرحال تخت لاہور ان کو واپس نہیں مل سکا۔ 2024 کے الیکشن اور مبینہ طور پر بھاری مقدار میں کی گئی دھاندلی کے بعد مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں سادہ اکثریت ملی ہے، اور ملتے ہی مریم نواز صاحبہ نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے بریفنگز لینا شروع کر دی ہیں۔ گو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ایسی خبروں کی تردید کر رہی ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ شریف خاندان اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ رٹ ریاست کی رٹ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ کے منصب کو کس طرح سے سنبھالیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ اپنے والد کی کرپشن کی داستانوں کو آگے بڑھائیں گی یا ان کی کارکردگی کی داستانوں کو آگے بڑھائیں گی۔ یہ بہت آسان تھا میاں شہباز شریف کے لیے کہ جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے تو وہ بطور وزیر اعلیٰ اچھا کام کرتے تھے، لیکن مریم نواز صاحبہ ایک مخلوط وفاقی حکومت کے زیر سایہ وزارت اعلیٰ کو کامیاب بنا پائیں گی یا نہیں، یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو کہ بنیادی طور پر بیانیہ کریٹ کرنے کی ماہر سمجھی جاتی ہیں، وہ کیا اچھی ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جس طرح کی باتیں دروغ بر گردن راوی ہمارے تک پہنچی ہیں اور عام عوام کے زبان زد عام ہیں، وہ تو اس طرح سے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایک شارٹ ٹیمپرڈ انسان ہیں۔ وہ بدلے لینے پر یقین رکھتی ہیں اور بہت سے معاملات میں اپنی رائے بنوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں شہباز شریف جیسے ایڈمنسٹریٹر کے مقابلے میں مریم نواز کا کامیاب ہونا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اسد طور کی یہ خبر موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو اسد طور سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ پہلا بیان نہیں ہے جو اسد طور نے بطور صحافی جمہوری اقدار کو پروموٹ کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسد طور جو ہیں وہ کافی بیانات ایسے دے چکے ہیں جو کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں جاتے تھے۔
اب تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں تو مجھے راجہ ریاض صاحب یاد آتے ہیں۔ راجہ صاحب نے آج ایک نیا ورڈکٹ دیا ہے، ایک نیا ضمیر جاگا ہے۔ مجھے راجہ صاحب کا نام سنتے ہی راجہ صاحب کی وہ مشہور زمانہ تقریر اور اس کے ایک مشہور زمانہ جملے یاد آ جاتے ہیں، جب راجہ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اب یہ نون لیگ والے ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو نون لیگ والوں نے بہرحال ان کو پہچان تو لیا تھا اور انہیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ بھی دیا تھا فیصل آباد سے، لیکن بہرحال راجہ صاحب الیکشن میں بری طرح سے ناکامی سے دوچار ہوئے اور آج کل انہیں اپنی تمام باتیں جو کبھی وہ بھول چکے تھے یاد آ رہی ہیں۔ انہیں یہ یاد آ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے تحریک کی کامیابی کی بابت سوال کیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کی پیچھے بات ہو گئی ہے۔ اب پیچھے کون موجود ہے یہ تو زبان زدیام ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ راجہ صاحب کا یہ بیان جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا ورڈکٹ بن کر ابھرا ہے، اور کیا یہ بیانات پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے ہیں؟ تو میرا ایسا خیال نہیں ہے۔ میں کل کے آپ کو ولاگ میں یہ بتا چکا ہوں کہ پوری بساط پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی جیت کو متنازع بنانے کے لیے بچھائی جا رہی ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آزاد امیدوار بھاری مقدار میں جیتے بھی ہیں، جو کہ سیٹیں اناؤنس ہوئی ہیں ان کے مطابق بھی وہ دھاندلی سے جیتے ہیں، یعنی یہ ثابت کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کی 92 یا 93 جتنی بھی سیٹیں ڈکلیئر کی گئی ہیں وہ بھی جھوٹی ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سیٹیں بانٹ دی جائیں۔ یقینی طور پر ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی سے چھیننا ایک ناممکن بات ہے، لیکن جب بندر بانٹ ہوگی تو پھر سب میں تقسیم تو کی جائے گی۔ ان 92-93 سیٹوں میں سے اکثریتی سیٹیں تو آزاد امیدواروں کو اپنی پارٹی میں شامل کروا کر ہی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان نے بہت ہی چالاک سیاسی پینترا کھیلتے ہوئے تمام جیتے ہوئے امیدواروں کو خیبر پختونخوا امپورٹ کروا دیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی سیاست میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کردار بھی نئے سرے سے ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رواں سال نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن اپنی اننگز کو جاتے جاتے وہ کسی حد تک داغدار کر گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک امپریشن یہ پایا جاتا تھا کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور صحیح رائے پر مبنی فیصلے لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن ابھی تک کے جتنے بھی ان کے فیصلے ہیں وہ اس کے بالکل برخلاف نظر آتے ہیں، اور شاید اس کی بڑی وجہ وہی کرپشن کیسز ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر چیف جسٹس بننے سے پہلے پی ٹی آئی حکومت اور پی ٹی آئی کے وزیر قانون فاروق نسیم کی جانب سے کیے گئے تھے۔ گو کہ عمران خان نے ان کیسز کی معافی مانگ لی ہے، لیکن وہی کیسز ہیں جو مبینہ طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہتر فیصلے کرنے سے روک رہے ہیں۔ بہرحال بہت سے معاملات جو ہیں وہ سب جوڈس ہیں، عدالتی سماعت میں ہیں، ہم ان پر کمنٹ نہیں کریں گے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہر اس پہلو کو اجاگر کر سکیں جو پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول لینا، راجہ ریاض صاحب کے نئے بیانات اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دوبارہ سے پھرتیاں، آپ کو اس سے کیا پیغام مل رہا ہے ہمیں اس ویڈیو میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔